بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میں جب بھی حاملہ ہوتی تو شوہر زنجیر لاتا اور خود کو باندھ دیتا، کہتا یہ غلطی سے بھی نہ کھولنا، مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ میں حیران ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیکھ کر بس روتا رہتا۔ اس بار میں حاملہ ہوئی تو شوہر پھر سے زنجیر لے آیا، مگر میں نے جان بوجھ کر رات کو کھول دی تاکہ شوہر کا وہم دور ہو، مگر صبح جب آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام نور ہے۔ میری 2 سال قبل اقبال کے ساتھ شادی ہوئی تھی، مگر میرا شوہر ایک پہیلی کی مانند تھا۔ میں آج تک اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا رویہ دھوپ چھاؤں جیسا تھا، جبکہ میں بہت ہی چلبلی سی لڑکی تھی۔ چاہتی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھ سے پیار کرے، میرے حسن کو سراہے، مگر میرا شوہر بہت ہی مذہبی قسم کا انسان تھا۔ وہ ہر وقت اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی جانب دیکھ کر اکثر سوچا کرتی تھی کہ شاید میرے شوہر سے کبھی کوئی گناہ ہی سرزد نہ ہوا ہو۔ دوسری کسی عورت کی جانب نظر اٹھا کر دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک دن مجھے محلے کی ایک شادی میں جانا تھا، اس لیے خوب تیار ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی تھی اور اپنی بری والا سرخ جوڑا نکال کر پہنا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو شرما گئی تھی۔ میں بالکل ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ میں اقبال کے پاس گئی اور بولی، اقبال مجھے بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اقبال نے میری طرف بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو گرنے لگے تھے۔ اقبال کا یہ رویہ حیران کن تھا۔ پھر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا، میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں بولی، اقبال کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ چپ چاپ کھڑا آنسو بہاتا رہا تھا، پھر جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میرا دل عجیب سی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ میرا شوہر کیوں رو رہا تھا؟ اور پھر اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا؟ یقیناً یہ عام سی بات تو نہیں تھی۔ اتنی دیر میں میری ساس میرے پاس آ گئی اور بولی، آ جاؤ بہو، بارات آنے والی ہے، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ میرا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا، کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بولی، امی میرے سر میں بہت درد ہے، میں جانا نہیں چاہتی۔ تب ہی میری ساس جلدی سے کچن میں گئیں اور 7 سرخ مرچیں لا کر میرے سر سے وار کر بولی، تمہیں نظر لگ گئی ہے، تبھی تو تمہارے سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اب تمہاری نظر میں نے توڑ دی ہے، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، چلو میرے ساتھ۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی ساس کی محبت دیکھ کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ ایک ایک عورت نے میری تعریف کی تھی۔ میری ساس بہت خوش ہو رہی تھی، پھر کہنے لگی، میں گھر جا کر اقبال کو بتاؤں گی کہ کیسے ساری عورتیں تمہاری تعریف کر رہی تھیں۔ میں اداسی سے بولی، امی اقبال کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو کبھی کبھار ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ان کی مجھ سے زبردستی شادی کروا دی ہے۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، مگر ان کے لہجے میں میرے لیے اپنائیت تک نہیں ہے، وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ میری ساس حیرت سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری باتوں کی صداقت کی وجہ سے ان سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا۔ پھر وہ بڑی مشکل سے بولی، بیٹی مجھے پورا یقین ہے جب تمہارے گھر ننھا مہمان آ جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج میرا دل بہت دکھا ہوا تھا، اس لیے بولی، مجھے تو لگتا ہے میری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری ساس دہل کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگی، اللہ کا خوف کرو، خبردار جو کبھی اپنے منہ سے دوبارہ ایسی بات نکالی تو۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی تو ہم واپس گھر چلی گئی تھیں۔ صحن میں ہی میرا شوہر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میری ساس اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، اقبال قرآن پاک پڑھ کر دعا کرو کہ اللہ تمہیں اولاد دے۔
آج شادی میں ایک ایک عورت نور سے پوچھ رہی تھی کہ تمہارے ہاں ابھی تک اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ میری ساس نے یہ بات اپنے پاس سے ہی کہہ دی تھی۔ شاید وہ اقبال کے تاثرات دکھنا چاہ رہی تھی۔ اقبال کے چہرے پر مجھے خوف نظر آیا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ جلدی سے قرآن پاک بند کیا اور اوپر چھت پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، امی اقبال کے پاس ہماری کسی بات کا جواب ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، وہ موقع سے بھاگ جاتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے دلاسا دیا اور بولی، تم بے فکر رہو، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر چیز وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا، پھر گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی، مگر میرے ذہن کی سوئی اس بات پر ٹک گئی تھی کہ جب میرے گھر اولاد ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اب میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ یہی دعا کرتی تھی کہ اے خدا مجھے بچہ عطا کر دے۔ اللہ نے میری دعا سن لی تھی اور مجھے بچے کی امید دے دی تھی۔ میں اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ میں نے جب اپنی خوشی کا اظہار اپنی ساس سے کیا تو وہ خوشی سے جھومنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، نور، آج سے تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، میں جانوں اور گھر کے کام جانے۔ میں مسکرا کر بولی، امی، دنیا کی ساری عورتیں ہی حاملہ ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور بچے بھی جنتی ہیں۔ میں بھی سب کچھ سنبھال لوں گی، بس آپ میرے لیے دعا کریں۔ مگر اب میری ساس بہت حد تک مجھے کام نہیں کرنے دیا کرتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو وہ مجھے اٹھ کر پانی کا گلاس بھی پینے نہ دیتی۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں اپنی ساس سے بولی، امی، میں نے یہ خوشخبری ابھی تک اقبال کو نہیں بتائی۔ مجھے نہیں پتا ان کے کیسے تاثرات ہوں گے۔ میری ساس کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ایسی باتیں سب سے پہلے اپنے شوہر کو بتائی جاتی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے تم نے اتنی بڑی بات اکیلے ہضم کیسے کر لی؟ میں ہنس دی اور بولی، امی، دراصل میری اور اقبال کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا، اس لیے مجھے شرم آتی ہے۔ میری ساس کہنے لگی، اقبال کے ساتھ باتیں تو بہت کرتی ہو کہ اس بیچارے کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتی۔ میں کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میری ساس نے مجھے تاکید کی تھی کہ آج یہ خبر ہر حال میں اپنے شوہر کو سنا دینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ رات کا کھانا وغیرہ کھا کر جب میں کمرے میں گئی تو میں بولی، اقبال، آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنی تھی۔ اقبال کہنے لگے، ہاں بتاؤ، کیا کہنا ہے؟ میں بولی، آپ باپ بننے والی ہیں۔ میری بات سن کر اقبال کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ وہ کہنے لگے، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں مسکرا کر بولی، میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کر دی، میں کہہ رہی ہوں کہ میں حاملہ ہوں۔ اقبال بولے، یہ کیسے ہو گیا؟ ان کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں بولی، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، اگر اب بھی اولاد نہ ہوتی تو کب ہوتی؟ اقبال کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کاش ہمارے گھر کبھی بھی اولاد نہ ہوتی۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے اقبال سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ صبح بھی میں اپنے بستر سے نہیں اٹھی تھی۔ جب اقبال گھر سے باہر نکل گئے تو میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میری ساس پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نور، کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ اس قدر کیوں اترا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بولی، امی، میں نے کل رات اقبال کو اولاد کی خوشخبری سنا دی تھی، مگر وہ یہ بات سن کر ہرگز خوش نہیں ہوئے تھے، الٹا کہنے لگے، کاش ہمارے گھر اولاد ہوتی ہی نہ۔ میری بات سن کر میری ساس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، مگر انہوں نے میرا ماتھا چوم کر مجھے تسلی دے دی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے ڈرتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر اولاد ہو گئی تو میں اولاد کی ذمہ داری نہیں نبھا پاؤں گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد میرے پیروں کی زنجیر بن جائے گی۔
نور یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے شوہر کو اس اولاد کے لیے کیسے تیار کرتی ہو۔ میں نے سوچا کہ میری ساس کی بات میں وزن تو ہے، اقبال ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، شاید انہیں اس بات کا خوف ہو کہ اولاد کی وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے عبادت نہیں کر پائیں گے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اقبال کو سمجھاؤں گی کہ چھوٹا بچہ اتنا تنگ نہیں کرتا۔ خیر رات ہوئی تو اقبال میرے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے رویے کی معافی مانگنے آئے ہوں، مگر انہوں نے تو ایک بڑی عجیب سی حرکت کر دی تھی۔ اقبال نے اپنی جیب سے ایک زنجیر نکال کر میری جانب بڑھا دی۔ وہ کہنے لگے، تم مجھے اس زنجیر کے ساتھ باندھ دو۔ میں ہکا بکا سی ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیوں باندھ دوں؟ ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور بولے، یہ جو تم نے مجھے اولاد کی خبر سنائی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر تم نے مجھے اس زنجیر کے ساتھ نہ باندھا تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ آج تو مجھے اقبال کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، اقبال اولاد سے کسی پر عذاب نہیں آتا، بلکہ اولاد تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ثواب کا باعث بنتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں جتنی مشقت اٹھائیں گے، اللہ ہم سے اسی قدر راضی ہوگا۔ اقبال کہنے لگے، ہر شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گئے اور بولے، مجھے باندھ دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، میں آپ کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی۔ اقبال کہنے لگے، اگر تم نے مجھے نہ باندھا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور ہاں، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے ان سب کے متعلق امی کو بتا دیا تو سمجھو تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ میں نے اٹھ کے اقبال کو باندھ دیا تھا کیونکہ میں طلاق نہیں چاہتی تھی۔ میں کروٹ کے بل آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے یہی سمجھا تھا کہ شاید اقبال ویسے ہی کم گو انسان ہے، مگر اب مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہیں، اور شاید میری ساس بھی اس سب سے واقف ہے۔ یہ ماں بیٹا جان بوجھ کر مجھے پاگل بنا رہے تھے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اقبال ہر رات مجھے کہتے، مجھے اس سے باندھ دو۔ یوں پورے 9 ماہ میں نے اقبال کو زنجیر سے باندھے رکھا تھا۔ پھر ایک دن میرے گھر اللہ کی رحمت نے جنم لیا تھا۔ میری بیٹی بے انتہا پیاری تھی۔ میری ساس تو اس بچی کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہتی تھی، جبکہ اقبال سونیا کو دیکھ کر بس روتے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بچی کو ایک بار بھی گود میں اٹھا کر پیار نہیں کیا تھا۔ میں اقبال کا افسردہ چہرہ دیکھ کر ایک دن بول ہی پڑی تھی، اقبال کیا آپ کو بیٹا چاہیے تھا؟ جب سے سونیا ہوئی ہے آپ نے اسے ایک دن بھی پیار نہیں کیا۔ اقبال نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں ایک برابر ہیں۔ میں تو بس سونیا کو اپنے منحوس سائے سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میرے دل میں کیل کی طرح گڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی ساس سے اس متعلق استفسار کر کے ہی رہوں گی۔ یوں جب اقبال کام پر گئے ہوئے تھے تو میں اپنی ساس سے بولی، امی کیا اقبال کا ماضی داغدار ہے؟ اس نے کسی لڑکی کو دھوکہ دیا تھا کیا؟ میری ساس حیرت سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولی، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں بولی، امی اقبال اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میں اسے اپنے منحوس سائے سے بچانا چاہتا ہوں۔ میری ساس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور کہنے لگی، نور اس کا تو دماغ چل گیا ہے اور کچھ نہیں، مگر تم فکر نہ کرو، جب یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو خود ہی اپنے باپ سے پیار مانگے گی، یوں اس کا دل بھی اس کی جانب مائل ہو جائے گا۔ میں اب اس وقت کے سپنے دیکھنے لگی تھی کہ کب میری بیٹی کو باپ کا پیار نصیب ہوگا۔ سونیا ابھی 3 ماہ کی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی، مگر اس بار میں نے اپنے حمل کی خبر سب سے خفیہ رکھی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے پھر سے اقبال کو رات بھر کے لیے باندھنا پڑ جائے، مگر پھر ہر وقت میرا جی متلانے لگتا تھا۔ کچھ بھی کھاتی تو وہ پیٹ میں ٹکتا ہی نہیں تھا، فوراً سے متلی ہو جاتی تھی۔ یہ علامات دیکھ کر میری ساس سمجھ گئی تھی کہ میں حاملہ ہوں،
اور اس بار انہوں نے خود ہی اقبال کو یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اقبال کی رنگت زد پڑ گئی تھی۔ رات ہوئی تو وہ پھر سے زنجیر لے آئے تھے اور کہنے لگے کہ مجھے اس کے ساتھ باندھ دو، نہیں تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ میں بولی کیوں اقبال، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اقبال نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ مجبوری میں مجھے ہر رات اقبال کو باندھنا پڑتا تھا۔ پہلے تو وہ پھر بھی سونیا کی جانب مسکرا کر دیکھ لیتے تھے، مگر اب تو وہ اس کی جانب نظر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر ہمکنے لگتی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل 100 ٹکڑوں میں کٹ جاتا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کاش دوسری بار حاملہ نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا، کیونکہ اب میرے دوسرے بچے کو بھی باپ کی شفقت کے بنا ہی بڑا ہونا پڑے گا۔ ایک دن میں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر لٹکانے چلی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے تاروں پر پھیلاتے ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب خیال آیا کہ میری سونیا تو نیچے اکیلی لیٹی ہے، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ وہ اب کروٹ بدلنے لگی تھی۔ اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا تھا، نہیں تو وہ بیڈ سے نیچے گر جاتی تھی۔ میرا دل اچانک بہت گھبرا گیا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے اتری تھی۔ سارا گھر سونیا کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا استقبال ایک بہت ہی عجیب سے منظر نے کیا تھا۔ میری بیٹی زمین پر گری پڑی تھی اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی، جبکہ اس کے پاس ہی اقبال کھڑا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر پیار تک نہیں کیا تھا، اسے چپ نہیں کروایا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اس منظر کے بعد تو اقبال میرے دل سے ہی اتر گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب مجھے خود ہی اپنے دونوں بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دینا پڑے گا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اقبال کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو میں بلا وجہ ان کے ساتھ بات کیا کرتی رہتی تھی، اب صرف کام کی بات کر لیا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس بار میرے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ اقبال اس بار بھی بچے کی جانب دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے تھے، مگر انہوں نے بچے کو گود میں اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد اب دوبارہ ماں نہیں بنوں گی، مگر اللہ کی ہونی کو کون روک سکتا تھا۔ مجھے جب علم ہوا کہ میں تیسری بار بھی حاملہ ہو گئی ہوں تو یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑی تھی، لیکن مجھے کہاں علم تھا کہ اس حمل کے دوران میں اپنے شوہر کا راز جان جاؤں گی۔ میں نے اپنی طرف سے ممکنہ حد تک اپنا حمل چھپا کر رکھا تھا، مگر جب 6واں مہینہ لگا تو پیٹ نظر آنے لگا تھا۔ تب میری ساس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگیں، بیٹا میں تو ہمیشہ تمہاری خوشی میں خوش ہوتی ہوں، پھر تم نے مجھ سے یہ خوشخبری کیوں چھپائے رکھی؟ میں بولی، امی آپ نہیں جانتی ہیں کہ جب اقبال کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں حاملہ ہوں، پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ مجھے جس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میری ساس کے چہرے پر غم ہی غم تھا۔ وہ کہنے لگیں، بیٹی کیا بات ہے، تم مجھے کھل کر بتاؤ۔ اگر اقبال تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے تو خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اسے گھر سے نکالنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گی۔ میں بولی، امی میں آپ کو اندر کے معاملات نہیں بتا سکتی۔ اقبال نے مجھ سے کہہ رکھا ہے کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میری ساس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے تم بتا دو، میں اس کی خوب خبر لوں گی۔ مگر میں اس لمحے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، اس لیے میں انہیں کچھ بھی بتا نہیں پائی تھی۔ یہ بات اب مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ اقبال کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوتا تھا کہ میں حاملہ ہوں وہ خود کو زنجیر سے کیوں بندھواتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار تو میں اقبال کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ اس کے جس طرح کے بھی نتائج نکلتے میں سہنے کو تیار تھی۔ یوں جب رات مجھے اقبال نے زنجیر دی تو میں نے چپ چاپ انہیں باندھ دیا تھا۔ میں نے ان پر یہ آشکار نہیں ہونے دیا تھا کہ میں کچھ اور ہی سوچ رہی ہوں۔ یوں ہی آدھی رات گزر گئی تھی۔ میں چپکے سے اپنے بستر سے اٹھی تھی۔ اقبال کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور اقبال کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔
میں نے بڑے آرام سے ان کی زنجیر کھولنی شروع کی تھی۔ آج میں نے جان بوجھ کر اقبال کی زنجیر ہلکی سی باندھی تھی تاکہ کھولنے میں آسانی ہو۔ دونوں ہاتھوں کی زنجیریں بڑے آرام سے کھل گئی تھیں۔ میں جلدی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اب مجھے اقبال کے رد عمل کا انتظار تھا، نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔ میری نیند تو حرام ہو چکی تھی، ایک ایک لمحہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ کیا پتا اقبال آج مجھے طلاق دے کر گھر سے ہی نکال دیتا۔ آدھی رات یوں ہی بیت چکی تھی، تب کہیں جا کر اقبال کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے کھلے ہاتھوں کو دیکھا تو اچانک کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی بستر سے اٹھی اور اقبال کے پیچھے ہی باہر چلی گئی تھی، کیونکہ اقبال تو میں ایک دم سے چلا اٹھی تھی، اقبال اقبال آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اقبال جیسے اچانک سے ہوش میں آ گیا تھا۔ وہ بہت گھبرا گیا تھا، بھاگ کر میری جانب آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نور میں یہ کیا کرنے لگا تھا؟ تم نے مجھے آزاد کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے مجھے رات میں باندھا نہیں تھا کیا؟ میں غصے سے بولی، اقبال ان باتوں کو چھوڑو، مجھے سیدھی طرح بتاؤ آپ یہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ اگر آج آپ نے میرے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں چیخ چیخ کر پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا تھا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بٹھا دیا اور خود زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اقبال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، نور تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ تمہارا شوہر روتا بہت ہے، مگر جانتی ہو کیا، آنسو یوں ہی بلا وجہ ہی آنکھوں سے چھلک نہیں پڑتے۔ میرے آنسوؤں کے پیچھے راز ہے، بہت گہرا اور کالا راز۔ نہ جانے کب ساری حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے گی تو تمہارا تاثر کیسا ہوگا۔ میں تمہیں کھونے سے بہت خوفزدہ ہوں، اس لیے میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ تم خود کو میری پوزیشن میں رکھ کر سوچ سکو کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے۔ نور امی نے تمہیں بیسیوں بار یہ بات بتائی ہوگی کہ جب میں 2 برس کا تھا تو میرے ابو انتقال کر گئے تھے۔ دادا دادی بوڑھے تھے اور وہ ہی ہمارا سہارا بنے تھے۔ دادا ابو کی نظر کمزور تھی اور کمر جھکی ہوئی تھی، وہ تو چلنے سے بھی قاصر تھے، پھر کیسے محنت مزدوری کرتے، ہمارے لیے کما کر لاتے۔ امی کو ہی ان مشکل حالات میں کمر کسنا پڑی تھی۔ امی نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو دادا ابو بھی انتقال کر گئے تھے۔ محلے کے بچوں میں میری رتی برابر بھی عزت نہیں تھی۔ بچے میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ تو ایک نوکرانی کا بیٹا ہے۔ یہ الفاظ میرے ننھے سے ذہن پر بہت گراں گزرتے تھے۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ محلے کے بچے میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں امی کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا کرتا تھا کہ آپ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ تب ایک دن امی نے مجھے دوپہر کا کھانا نہیں دیا تھا۔ میں چھوٹا بچہ تھا، مجھ سے بھوک کہاں برداشت ہوتی تھی۔ میں بھوک سے روتا بلکتا رہا، مگر امی کے کان پر تو جوں تک نہ رینگی تھی۔ پھر کرتے کراتے رات کا وقت ہو گیا تھا۔ اب کی بار بھی امی نے دادی کو کھانا دے دیا، یہاں تک کہ خود بھی کھا لیا، مگر مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں امی کے آگے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر بولا، امی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دے۔ تب امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی، اقبال اگر میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا تو ہمیں بھوک کاٹنا پڑے گی۔ تم خود ہی بتاؤ، بھوکے پیٹ گزارا ہوتا ہے کیا؟ کھیل کود کے بغیر تو چلو پھر بھی تمہارا دن گزر ہی جاتا ہے، بھوکے پیٹ کیسے گزارا کرو گے؟ رات بھر سو بھی نہ سکو گے۔ تب میں امی کی مجبوری سمجھ گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے امی کو کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کام نہ کریں۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور میں بڑا ہوتا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی بہت ہی لمبا ہاتھ ماروں اور راتوں رات امیر ہو جاؤں۔ میں اپنی امی کی ہر خواہش پوری کروں جس کو انہوں نے میری ضروریات پوری کرنے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ پڑھائی میں بہت نالائق سا تھا، اس لیے پڑھائی چھوڑ دی۔
अब मैं गलियों में आवारा फिरा करता था और जादू की छड़ी ढूंढने की कोशिश करता था जिससे मैं अमीर हो जाता। अम्मी मेरी वजह से बहुत परेशान रहती थी और एक दिन मुझे वो जादू की छड़ी मिल गई थी जिससे मैं बहुत अमीर हो सकता था। मुझे एक काम मिल ही गया था जिसे मैं दुनिया वालों से छुपा कर करना चाहता था, क्योंकि अगर किसी को इल्म हो जाता तो लोग मेरे मुंह पर थूकना भी पसंद ना करते। इसलिए मैं एक बहुत ही घिनौना काम सीखने लगा था, मगर अम्मी से कह दिया था कि मैं वर्कशॉप में काम सीखने जाता हूँ। काम बहुत मुश्किल था, मगर कहते हैं ना कि शैतानी काम शयातीन हमारे लिए आसान बना देते हैं। और यूं मैं बहुत जल्द ही ये सब कुछ सीख गया था। फिर पैसे की रेल पेल हो गई थी। सब कुछ ठीक था, मगर मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था। मैं इकबाल की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, इकबाल आप क्या काम करते थे? वो कहने लगा, तुम सुन सकोगी क्या? मैं बांझ औरतों को तावीज दिया करता था जिससे उनका हमल ठहर जाया करता था। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई और बोली, क्या आप तावीज गंडे का काम किया करते थे? यूं तो ये एक मायूब काम है, मगर चूंकि आप बांझ औरतों की मदद किया करते थे तो ये एक तरह से अच्छा ही था। इकबाल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, एक औरत से औलाद छीनकर दूसरी को दे देना कहाँ का इंसाफ है। मैं काला जादू किया करता था। मैं औरतों को शैतानी तावीज लिख कर दिया करता था, फिर कहता था कि इस तावीज को पानी में घोल कर नहा लो, फिर अपने नहाने वाले पानी को गली में डाल दिया करो। जो औरत भी इस पानी के ऊपर से गुजर जाएगी, इसके जितने भी बच्चे होंगे वो सब के सब मर जाएंगे और फिर तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। मैंने न जाने कितनी औरतों की कोख यूं उजाड़ी थी। एक दिन अम्मी को इल्म हो गया था कि मैं ये सब कर रहा हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत मारा था, मार मार कर मेरी खाल उधेड़ दी थी। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और 3 दिन मुझे कुछ खाने पीने नहीं दिया था। मैं मरने वाला हो गया था, निढाल हो चुका था। तब कहीं जाकर अम्मी ने दरवाजा खोला था, तब भी उन्होंने मुझे बहुत मारा था। साथ साथ वो रोती जा रही थी और मुझे कोसती जा रही थी कि मेरे घर में ये शैतान कैसे पैदा हो गया। मैं बहुत रोया था। मैंने खुद को अम्मी के कदमों में गिरा लिया था, हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी थी। उसके बाद मैंने ये काम छोड़ दिया था, मगर मेरा गिल्ट किसी सूरत खत्म नहीं हो रहा था। मैं डिप्रेशन में चला गया था। मुझे मेरे गुनाह की संगीनी का इल्म था। खैर अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अल्लाह की जानिब रागिब हो गया था, नेक अमाल करने लगा था, हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहता था। यूं ही 5 बरस गुजर गए थे। तब अम्मी ने मेरी शादी तुमसे करवा दी थी। मैं अभी तक ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं हुआ। मेरे अमाल मुझे डराते हैं। मैं इसीलिए औलाद भी नहीं चाहता था। मुझे यही डर है कि कभी तुम भी किसी के फेंके हुए पानी से गुजर जाओगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। इसलिए जब तुम हामला हुई तो कहता था कि मुझे जंजीर से बांध दो ताकि अल्लाह पाक देख ले कि मैं अपने गुनाह पर नादिम हूँ, वो मुझे अजाब ना दे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो। मैं इकबाल की बातें सुनकर सकते में आ गई थी। ये सब कुछ बर्दाश्त करना आसान नहीं था, मगर मैंने खुद को हौसला दिया था। मैंने इकबाल से कहा कि अल्लाह को अपने बंदे की सच्ची तौबा चाहिए होती है। वो ये तो नहीं कहता कि खुद को गुनाह के बाद रस्सी से या जंजीर से बांध दो। खैर मैं इकबाल को एक नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई थी। इकबाल का इलाज चल रहा है, वो बेहतरी की जानिब आ रहा है। अब अपने बच्चों से प्यार भी करता है, मगर मैं इकबाल के अमाल के मुतल्लिक सोचकर डर जाती हूँ कि कहीं सच में उसके गुनाह मेरे बच्चों के आगे ना आ जाएं। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या सच में वालिदैन के गुनाह उनके बच्चों के सामने आ जाते हैं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।